بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں تھوڑی سی عدل و بدل کی ہے اور پلیئرز کی پوزیشن تھوڑی سی تبدیل کی ہے اور شہزاد اکبر صاحب کو اپ گریڈ کیا ہے اور ان کو مشیر داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ ملک امین اسلم صاحب کو مشیر سے ہٹا کے ان کو وزیر اعظم نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے اور ان کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر صاحب کی جو نئی اپائنٹمنٹ ہے وہ تو سمجھ سے تھوڑی سی بالا تر اس لیے ہے کہ اعجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ موجود ہیں، اور وزیر داخلہ اگر موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ تو پھر مشیر داخلہ کا درجہ بھی وفاقی وزیر کے برابر ہی ہوتا ہے، تو پھر ان کا کیا رول ہوگا، یہ ایک تھوڑا سا پوزیشن سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب۔ باقی خبریں ہیں جناب، آج پھر جب سے خواجہ سعد رفیق کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ضمانت کے بارے میں، اور اس کے بعد نیب پہ بہت زیادہ جناب کیا کہنا چاہیے کافی ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نیب کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس میجورٹی تھی، سب کچھ کر سکتے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، اس وقت نیب قانون میں ترمیم کیوں نہیں کی گئی؟ جبکہ سابق وزیر اعظم جب پیپلز پارٹی کا دور شروع ہوا، سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ نیب کو ہم ختم کر دیں گے، یہ کالا قانون ہے، لیکن اس کے بعد 5 سال مسلم لیگ نواز کے پیچھے فقیر بن کے پھرتے رہے، بھکاری بن کے پھرتے رہے پیپلز پارٹی والے کہ آئیں جناب نیب پہ بات کریں، نیب آرڈیننس پہ بات کریں، لیکن نیب کے قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ ہمارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت پہ ہی مقدمات ہیں، ان کو ہم مزید رگڑا لگائیں گے، اور انہوں نے لگایا اور مزید کیسز بھی کھولے، تو اس لیے تب نہیں ہوا تو اب وہ کیسے کریں گے؟ بلاول بھٹو آج بولے ہیں جناب اس بارے میں، ذرا سنیے۔ نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ چودھری صاحب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، سارے اس پر متفق ہو گئے۔ میرے پاس بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ نیب کو ختم کرنے کے لیے موجودہ حکومت، موجودہ اپوزیشن لیڈر، موجودہ سندھ گورنمنٹ، یہ بلاول زرداری اور آصف زرداری، اور یہ کل خواجہ آصف اور فاروق نائک، جو دونوں رشتہ دار بھی آپس میں لیکن دو مختلف پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان لوگوں کے اسد عمر اور پرویز خٹک اور دوسری حکومتی ٹیم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور فیصلہ ہوا ہے کہ نیب جو ہے اس کو موجودہ شکل میں مکمل طور پر ختم کر کے، بند کر کے، تمام ملزموں کے خلاف کیسز بھی ختم، اور یعنی اس نیب کے ادارے پر تالے ڈالیں۔ ہمیں تو عمران خان صاحب سے امید تھی، لیکن اگر وہ بھی ان کے بندے بھی ایگری کر گئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں فاروق نائک کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جعلی ایک اتفاق ڈرافٹ ہے اس پر سارے اتفاق کر لیا ہے، ٹی ایف ای پر کوئی لیجسلیشن ہونی ہے، ساری پارٹیوں کو لینا ہے، ان کی حمایت چاہیے، اس لیے اور بھائی جاؤ تو تھانوں کل مودی دی حمایت چاہیے ہوئے گی، پرسوں تھانوں کسی ہور راجناتھ دی حمایت ہوئے گی، تو پھر انہوں نے نال ملا لینا۔ اس گل دا منہ دا جواب دیو، آئی ایم سوری۔ آپ کیا نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نیب آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے لیے، نیب کے ادارے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی تیار کی ہو چکے، سارے ایگری کر لیا ہے سب نے کہ جناب یہ یعنی فاروق نائک کا آپ ڈرافٹ نکالیں، وہ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو فاروق نائک جو ڈرافٹ دے رہا ہے اور جو اربوں خربوں کے کیسز کی نمائندگی فرماتے ہیں جی، اور جو اربوں خربوں لوٹ کے لنڈن والے سے، جب فاروق نائک اور خواجہ آصف مسلم لیگ این لنڈن گروپ اور جاتی عمرہ گروپ کلیئرنس لے، اور فاروق نائک آصف علی زرداری سے کلیئرنس لے،
اور اس پر ساروں کا اتفاق ہو جائے تو اس کے بعد آپ پھر میرا مذاق ہی بنا رہے ہیں نا یہ پوچھ کے کہ یہ ایگری کر گئے ہیں. اچھا میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انیشیل بات چیت چل رہی ہے اور بات چیت چل رہی ہے فیٹف کے قانون پہ. فیٹف کا قانون جو ہے وہ اگست سے پہلے اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے اور وہ ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر وہ امینڈمنٹ نہ ہوئی, وہ قانون پاس نہ ہوا تو ہمیں فیٹف کے فورم پہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے شرائط رکھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے کہ جناب فیٹف کے قانون میں اگر تبدیلی کرنی ہے اس میں ہمارا ووٹ چاہیے, تو پھر ساتھ ہی آپ نیب آرڈیننس کو بھی دیکھیں جس پہ ابھی تک پی ٹی آئی ایگری نہیں کیا. پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ بات چیت چل رہی ہے, ٹائم تھوڑا ہے, لیکن اسی لیے اگر یہ بات چیت چل رہی ہوتی تو پھر بلاول بھٹو کا یہ ٹون نہ ہوتی کہ چیئرمین نیب کو جسٹس جاوید اقبال صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹھیں باہر جائیں. اصل خبر اس کے پیچھے ایک اور خبر بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن بلاول بھٹو کا ایک شارٹ سن لیجئے. جی بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو. خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو. There is no reason for them to be in this situation. اچھا وہ کہتے ہیں جناب کہ تمام جو نیب کے قیدی ہیں وہ رہا کریں. چوہدری صاحب ایک بنیادی بات ہے, یہ چیئرمین نیب پہ اتنا نزلہ کیوں جھاڑا جا رہا ہے, ان پہ اتنا نزلہ کیوں گرایا جا رہا ہے, جبکہ وہ ملا کے پڑے نا. اس کی ریزن یہ ہے, آپ دوبارہ دیکھیں کہ اگر نیب آرڈیننس میں تبدیلی ہونی ہے تو پھر بلاول بھٹو کا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا. ذرا دوبارہ سنائیے جی وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو. خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو. There is no reason for them to be in this. جی پہلے والا شارٹ سنوائیں جس میں وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا, اگر اس میں کوئی شرم ہے, اگر اس میں کوئی حیا ہے, اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو, گھر چلے جاؤ, بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پہلے بھی جب ایک زبردست قسم کی ویو چلی تھی اکاؤنٹیبلٹی کی, اس وقت بھی یہ پریشر ڈیولپ کیا گیا تھا اور چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کے لیے اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ جناب وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. اور وہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے اتھارٹیز کو بتا دیا تھا کہ جی میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں, میں تو ایک کام کے لیے آیا تھا, اس کاز کے لیے آیا تھا, اگر وہ کاز پوری نہیں کرنی تو مجھے گھر جانے دیں, یہ نیب اور یہ آپ کا کام. لیکن اس کے پیچھے جو ان کی ساری پلاننگ تھی اور اب بھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی چیئرمین نیب استعفیٰ دے دیتے ہیں یا چیئرمین نیب نہیں رہتے اور نیب جو ہے نیب کا ادارہ وہ مائنس چیئرمین ہو جاتا ہے, تو نیب آرڈیننس کے مطابق نیب جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے, نان فنکشنل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی کام نہیں ہو, وہ عملاً اس پہ تالا لگ جاتا ہے. تو مسلم لیگ نواز کی بھی یہ خواہش ہے, پیپلز پارٹی کی بھی یہ خواہش ہے, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ نیب کو مطلوب ہیں اور وہ مختلف ریلیف کی وجہ سے مختلف عدالتوں میں جو سٹے آرڈرز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے چیئرمین نیب گھر کو جائیں. اور اس وقت بھی نیب کے چیئرمین کو روکا گیا تھا کہ جناب اسٹیٹ ریاست پاکستان اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلے گا. اصل چیز یہ ہے
جی صابر شاکر صاحب، جو میں نے عرض کیا، آپ نے اپنا مطلب ایک پولائٹ اور ایک ٹھنڈے ٹھار طریقے سے وہی باتیں کی ہے جو میں رونا پیٹنا کر رہا تھا. او بھائی، چیئرمین نیب اگر اس کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، اس پر حملے کر رہا ہے، اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے، نیب بند کرنے کا بات کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ نیب جو ہے قوم اور عوام اور پاکستان کی خدمت کر رہی ہے، اور چیئرمین جو ہے جوید اقبال بالکل کھٹکتا ہے اس لیے کہ وہ دیانتداری سے ان لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر یہ بھی سن لے، اگر آپ نیب کو بند کرا رہے ہیں اور عمران خان حکومت اس کو بند کرنے میں پارٹی بن رہی ہے، تو پھر اگر لوٹ ماری کی کرانی ہے، چور ڈاکو ہی ملک میں آگے دندلانے ہیں، تو پھر وہی لوگ واپس آئیں گے. آپ کے پاس جو چور ڈاکو ہے نا، وہ بالکل ہی بہت ہی کلمزی طریقے سے، اناڑی تن سے، پھوڑ پن سے، گھٹیا طریقے سے 500 600 کی یعنی وہ وارداتیں کرتے ہیں پورے صوبے میں، ملک میں. ان کے قصے مشہور ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اب ایک اور بات سنیں، روز ایک ہی ٹاپک. چوہدری صاحب ایک اور بات سنیں، اور وہ ہے جناب کہ آپ نے میری سن لی یہ بات؟ جی بالکل کلیئر ہے یا اور سوال ہے کلیئر. تو پوچھیں. ایک اور بات سنیں، یہ جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو، اور یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں نیب پہ، تو نیب نے تو جو مقدمات پیپلز پارٹی نے شریف فیملی نے زرداری فیملی پہ اور زرداری فیملی نے شریف فیملی پہ بنائے تھے، صرف ان کو آگے بڑھا رہی ہے اور ان مقدمات کو عدالتوں میں لے کے جا رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم پہ کوئی داغ نہیں تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب کو سنیے جو پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں فرماتے تھے. حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں، خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے؟ آپ کا پیٹ کیسے بھرے؟ یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے؟ یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے؟ آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں. اربوں روپیہ کھا گئے ہیں آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. ٹرانسفر، پوسٹنگ، نوکری. زر کی بات کریں کہ زرداری کی بات کریں، اور اگر کھاتا کھلا زرداری صاحب تو آپ کا تو اتنا بڑا کھاتا بند ہی نہیں ہوگا. چودھری صاحب یہ خواجہ سعد رفیق صاحب تھے جو پرسوں آصف علی زرداری صاحب کے برخوردار کے پاس گئے ہوئے تھے، بلاول کے پاس، تو یہ گفتگو کر رہے تھے. اب ذرا سنیے. میں کہتا ہوں زرداری صاحب اور سعد رفیق صاحب تو بڑے لوگ ہیں. میں ایک اور شخص کو جانتا ہوں کہ وہ 50 ہونڈا ہوتی تھی ان کے پاس. جی جی آج ان کے اثاثوں کی لسٹ نکال لے، اگر آدھا لاہور ان کا نام ملکیت نکلے تو مجھے پکڑ لے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو بڑے لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق ہوں اور آصف زرداری صاحب. اگر انہوں نے آدھا ملک ان کے نام ہے تو اٹ از دیئر رائٹ. میں تو کہتا ہوں کہ کل بند کرتے ہوئے نیب کو بند کرنا. میرا تو گلہ یہ ہے کہ اس ملک میں سارا کے سارا نظام، ساری کے سارا سسٹم جو ہے چوروں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ لوگوں کے تحفظ میں لگا ہوا ہے. یہاں تو یعنی بڑے سے بڑے عہدیدار کورٹ میں جاتے ہیں جن کے اوپر اربوں روپیہ پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، جو لوٹ کے لے گئے ان لوگوں کو سی آف کرنے جاتے ہیں پورچ میں. کبھی صابر شاکر کو یا چوہدری غلام صاحب کو تو نہیں کیا جنہوں نے اپنی زندگیاں سٹے کے لگائی ہوئی ہیں. ایک اور بات سنو چوہدری صاحب، یہ تو تھے خواجہ سعد رفیق صاحب، میں نہیں سنتا کہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے. اب ذرا بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب کو سنیے کہ یہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے، اب یہ دھرتی اس کو معاف نہیں کرے. قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، غریبوں کا چور ہے، مزدوروں کا چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے. We've studied the JIT quite closely and it looks like the JIT has exposed all 3 generations of thieves. He is guilty. Gulf Steel Mill, Qatari business, Azizia Steel Mill, یہ سب افسانے نکلیں. میں نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ، میں فون نہیں اٹھائیں گا، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا. سنیں جناب بلاول کیا کہہ رہے تھے. آخری شارٹ سنوائیے گا جی. جو کہہ رہے تھے میں ان کا فون نہیں سنوں گا، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا، میں ان سے بات نہیں کروں گا. سنائیے جی.
میں نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ، میں فون نہیں اٹھائیں گا، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا۔ آج انہوں نے آم بھیجنے کی بات کی ہے، وہ آم کا گفٹ بھیجا ہے، مینگوز، وہ بھی ذرا ہے آپ کے پاس جی، ذرا سنائیے گا جی۔ نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی، میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، اور میں نے تو اپنا مینگوز کو بھی بھیجا تھا مریم شریف صاحبہ کے لیے جو ہمارے مینگوز آتے ہیں، اور اس نے بھی تھینک یو بھی کہی تھی، تو ایسے ہم انگیج تو ہے، لیکن جہاں تک سیاسی روز ہے اور سیاست، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینگو شینگو تو بھیجتے رہتے ہیں ہم، اس طرح سے ہم انگیج ہیں، لیکن باقی چیزوں پہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بڑھ رہے، لیکن وہ میں کہوں گا ذیشان سے ذرا دونوں شاٹ نکال کے پھر دوبارہ ذرا جب اکٹھے ہو جائیں تو مجھے بتانا کہ میں بات نہیں کروں گا۔ پھر آج انہوں نے بتایا میں شہباز شریف صاحب سے بات بھی کر رہا ہوں۔ چودھری صاحب، اس میں پھر نیب کا کیا قصور ہے جی؟ اگر یہ سارے خود ہی تو ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھال رہے تھے، مقدمات قائم کر رہے تھے، تو یہ سارا غصہ چیئرمین نیب پہ کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اب کیا وجہ ہے، کون سی وہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے لیے بے چین ہیں، لیکن ابھی تک ایک دوسرے سے دور ہیں، قریب نہیں آ رہے ایک دوسرے کے؟ یہ آپ کی مطلب ہے تھوڑی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو الٹیمیٹلی بتا دیا کہ وہ ایف اے ٹی ایف کے چکر میں سارا کچھ سائنس، اور یہ تو آج آپ جو کل دکھا رہے تھے، آج تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ولی اللہ ہے، آصف علی زرداری فرشتہ ہے، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اور بہت بڑے صوفی ہیں، اور ہم لوگ ہیں اصل میں چور ڈاکو اور چوروں ڈاکوؤں کے وکیل۔ ان لوگوں نے تو ملک کی خدمت کی ہے۔ اگر پاکستان آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور ایک بہت بڑی ریاست کے طور پر ابھرا ہے، تو ان لوگوں کے پاؤں جو ہے نا دو کے پینے چاہیے قوم کو، اور ان کو منتیں کر کے واپس لانا چاہیے۔ میں تو آپ کو صرف صابر شاکر ایک کہتا ہوں، آپ میری اور اپنی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے شو میں آئیں اور وہ بتا دیں کہ آیا جو وہ ذاتی طور پر دیانتداری اور ایمانداری کا ایک مجسمہ ہے، آیا انہوں نے اب بے ایمان لوگوں کے سامنے اپنی حکومت کو ہتھیار ڈالتے ہوئے تسلیم کر لیا ہے، یا وہ اپنے موقع پر قائم ہے؟ بس مجھے اس کا جواب لے دے۔ ابھی تک تو کوئی ہتھیار نہیں ڈالے، ابھی تک تو فیٹف پہ بات چل رہی ہے، اور یہ آپ کا ویو ہے۔ اور فیٹف سے آگے کچھ کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے پولیٹکس میں۔ چوہدری صاحب، اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور 2 اور 2 4 بھی ہوتا ہے، 2 اور 2 6 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 2 اور 2 3 بھی رہ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، اور مائنس بھی ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، اس لیے پولیٹکس میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے۔ لیکن وہ شاٹ دوبارہ سنوائیے گے جی، اور پھر ہم آپ آئیں گے کہ پیپلز پارٹی کا جو اندرونی اجلاس ہوتا ہے اس میں مسلم لیگ نواز کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جو مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہوتا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی ڈائریکشن مانگی جاتی ہے، تو پھر ان دونوں کے بیچ میں چل کیا رہا ہے، کہاں پہ اختلاف ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، ایک پارٹی دوسری سے کیا مانگ رہی ہے، سنائیے جی، پہلے شارٹ سنوا دیں۔ میں نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ، میں فون نہیں اٹھائیں گا، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا۔ میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال ہے چوہدری صاحب، آپ کے شہر میں یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور ایک اور بات کی ہے بلاول بھٹو نے کہ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، اس بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا سنائیے گا جی پہلے شارٹ۔ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، حکومت پی ٹی آئی کا ہے۔ جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنے پارٹی سے بھی بات کروں گا۔ ابھی تک ہم اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا۔ چوہدری صاحب، خبر یہ ہے
کہ ایک اختلاف تو ان کے درمیان یہ ہے کہ فریش الیکشن پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. اب مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں چلیں ان ہاؤس تبدیلی لاتے ہیں, پنجاب ہمارے حوالے کریں, اور عدم اعتماد لے کے آتے ہیں عثمان بزدار کے خلاف. اور مسلم لیگ نواز کہتی ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور کچھ اور ووٹ بھی ہم ملا لیں گے, اور جب آپ سپورٹ کریں گے تو ہم پنجاب کی حکومت گراتے ہیں, سندھ آپ کے پاس, پنجاب ہمارے پاس, اس کے بعد مرکز کو بھی دیکھ لیں گے, جو ہونا ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. تو پیپلز پارٹی, اسی لیے کل جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب اور کچھ اور رہنماؤں نے کھل کر تنقید کی پیپلز پارٹی پہ کہ جناب پہلے بھی آپ نے سپیس دیا مسلم لیگ نواز کو, اور اس کے بعد آج زرداری صاحب اور اومنی گروپ اور پتہ نہیں کیا کیا جتنے بھی فریال تالپور صاحبہ, ایون بلاول بھٹو, جتنے بھی مقدمات ہیں یہ نواز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کے اور مسلم لیگ نواز کے لگائے ہوئے پودے ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم مفرور ہیں, جیلوں میں ہیں اور مقدمات بھگت رہے ہیں. تو پھر آپ ان کو سپیس دے رہے ہیں اور پھر آپ پنجاب کو حوالے کر رہے ہیں شریف فیملی کے. یہ اختلاف ہے جو بلاول بھٹو نے کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ بات نہیں کی, تو ہو سکتا ہے بات تو ہو چکی ہوگی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ناراض ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کیا جائے. آپ کے بات کیا ہے چوہدری صاحب؟ نہیں, وہ آپ جو صرف یہ کریں, آپ ایک بڑے اور اچھے جرنلسٹ ہیں کہ دو طرفہ پوائنٹ آف ویو لے کے بات کرتے ہیں. میں ذرا بعض اوقات جذبات میں آ کے جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں, ورنہ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو کوسنا دیتا ہوں. اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو نواز شریف شہباز شریف کی مخالفت کس لیے کی, زرداری کی مخالفت کیوں کی, اور ان کے یعنی گالی گلوچ بریگیڈوں کا کیوں مقابلہ کیا, اور اپنے بچوں کو کیوں اپنا ٹینشن میں رکھا. یہ آئی ایم اسٹل ایٹ اے لاج ٹو انڈرسٹینڈ. صرف آپ ایک خبر کی تصدیق کر لیں, کل آپ دے دیں کہ خواجہ آصف اور فاروق نائک جو قریبی عزیز بھی ہیں, کل انہوں نے میٹنگ کی ہے اور پھر لندن میں خواجہ آصف نے اپروول لی ہے اور مریم سے اور جس سے بھی, اور فاروق نائک نے کراچی زرداری صاحب سے لی ہے. اور وہ مطلب اس وقت ان کو اگر یہ آپ پتہ کر لیں کتنی دیر میٹنگ کی اور کتنے فون کیے واٹس ایپ پر اور پھر طے کر لیا, تو میں تو ہوا میں بات نہیں کرتا. آپ تصدیق کر لیں, کل آپ تردید کر دیں میرے اس سے انفارمیشن. میں کہتے سارا کچھ انہوں نے سیٹل کر لیا, آپ کہتے ہیں یہ آپس میں لڑ رہے, کوئی لڑ نہیں رہا. جو صاحب اس میں جہاں پہ ان کی بھلائی ہے وہ ہے نیب کا ادارہ کسی بھی طریقے سے بند ہو, وہاں پہ یہ دونوں اکٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کہ جناب پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت آ جائے یا پھر ان ہاؤس تبدیلی ہو یا پھر فریش الیکشن کروائے جائیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا صفایا کیا جائے, وہاں پہ پھر ان کے آپس میں ذرا معاملات خراب ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کیا چل رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک بات پر متفق کیوں نہیں ہو پا رہے. ایک اور بات بھی انہوں نے کہی جناب, وہ جو ہم مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اے پی سی کیوں نہیں ہو رہی, اس میں اختلافات ہیں, اس میں ایجنڈا سیٹ نہیں ہو رہا, اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے, مسلم لیگ نواز کا اپنا ایجنڈا ہے. بلاول بھٹو نے آج اس کی تصدیق کی کہ ابھی بہت سارے جو ہیں معاملات طے ہونا باقی ہیں اور اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا. ذرا سنائیے گا جی. جہاں تک آپشنز جو ہیں, چاہے وہ احتجاج کا آپشن ہو, چاہے وہ انتخابات کے پہ بھی جو بحث ہونا چاہیے یا ان ہاؤس پہ جو بحث ہونا چاہیے, سارے کے سارے فیصلے اے پی سی میں ہو ہی سکتے ہیں. ایک اے پی سی میں آئی تھنک ان سارے ایشوز پہ, ان ہاؤس چینج پہ, الیکشن پہ اور لانگ مارچ پہ تو فوراً فیصلہ نہیں ہو سکے گا. ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا. ان ہاؤس تبدیلی, فریش الیکشن, لانگ مارچ, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کسی ایک اجلاس میں اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو چوہدری صاحب جب اتنے سارے معاملات ہیں تو کیا میں جو بات آپ سے پوچھ رہا تھا آپ نہیں بتا رہے کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان بیک ڈور چینل پہ رابطہ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی مانے گی؟
اور دیکھیں بات آپ کے پاس زیادہ صدقہ اطلاعات ہے. عثمان بزدار ان کا کیا بگاڑ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں یا کیا؟ یعنی مطلب ہے اس پہ کسی وقت تفصیل میں ڈسکس کریں گے وین آئی کم ٹو اسلام آباد اور اکٹھا شو کریں گے بیٹھ کے. تو یہ مطلب ہے اصل وہ یعنی جب لوٹ مار چوری ڈاکہ نیب کی کارکردگی سارے ملزموں کو رہا کرنا ہے تو انہیں پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ سے کیا مروڑ اٹھے گا؟ تو یہ تو ابھی اس سے قانون کیا پرابلم ہے کچھ اور؟ تو سب قانون میں ایک چیز پر آپ سے بات کروں گا. مجھے توقع ہے کہ عمران خان ایکٹ کریں گے اور وہ لوٹ مار کی کسی کاروائی کے خلاف مطلب میدان میں نکلیں گے، ورنہ ان کا تو نفی ہے ساری زندگی کی. آئی بلیو، اس لیے تو میں نے کہا ان کو بلائیں شو میں. چلیں ٹھیک ہے، اس کو بلاتے ہیں جناب. اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں، اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج سوشل میڈیا کا تذکرہ کیا گیا جی، اور اس میں قابل اعتراض مواد جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کنسرن شو کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے جسٹس مشیر عالم صاحب تھے، جسٹس قاضی امین صاحب تھے، جسٹس امین الدین صاحب تھے، اور اس میں یوٹیوب پر فوج، عدلیہ اور حکومت کے خلاف اکسایا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس تھے، اور اس کے بعد کیا ایف آئی اے نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پر کوئی چاچا کوئی ماما بن کر گفتگو کرتا ہے، اور اس طریقے سے ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے. جسٹس قاضی امین صاحب کے ریمارکس تھے، کل ہم نے فیصلہ دیا اور یوٹیوب پر شروع ہو گیا، ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے. جسٹس قاضی محمد امین، ہم انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے، صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. پی ٹی اے حکام کا عدالت میں موقف تھا، کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے. جسٹس مشیر عالم کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا عندیہ دے دیا. امریکہ یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں. جسٹس مشیر عالم کے ریمارکس، ایسے جرم کے مرتکب کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی. جسٹس قاضی محمد امین، آرمی، عدلیہ، حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. جسٹس قاضی امین کے ریمارکس، کئی ممالک میں سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے. جسٹس مشیر عالم، سپریم کورٹ نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا. یہ چوہے صاحب آج ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریگولیٹری جو باڈی ہیں وہ ہونی چاہیے اور ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. لیکن ایک میں بتا دوں کہ یہ جو سوشل میڈیا یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو اور پب جی ہو، اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے اور ایک پازیٹیو بھی ہے. تو میرا خیال ہے نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے پازیٹیوٹی کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس پہ پھر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ پی ٹی اے کورٹس اینڈ پی ٹی اے مسٹ اسٹے اوے فرام مورل پالیسنگ اینڈ بین اپروچ. Such bans on internet-based apps to destroy Pak tech industry and development of technology be permanently hampered. We are still not out of woods because of judges' ill-advised interference in economic matters. تو یہ چودھری صاحب کا بھی، فواد چودھری صاحب کا بھی موقف سامنے آ گیا. تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے یا اس پہ پابندی لگانی چاہیے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو صحیح میرا خیال ہے تصویر پیش نہیں کی گئی، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے. لیکن تین چیزیں تو آپ کو بند کرنی پڑے گی نا. جی سر. ایک اداروں پر مادر پدر آزادی کے یہ بالکل صحیح ہے، میں حملے. آپ اب مجھے بتائیں صابر شاکر صاحب، آئی ڈو ناٹ ہولڈ اینی بریف فار اینی باڈی. ایک جنرل جو ابھی تک ایل پی آر پر ہے، باقیوں نے بھی اثاثے دیے، باقیوں نے بھی ڈکلیریشن دیے، ان کو بنا لے کے ایک گروہ جن کے ڈانڈے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو فوج اور فوج کی قیادت کے اوپر دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کے حملے کر رہے ہیں، مسلسل غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کوئی جواز مجھے بتا دیں کہ ایک افسر ابھی تک ایل پی آر پر ہے جی ہاں، اور خدمت کر رہا ہے قوم کی. سی پیک کی سیاست یعنی اتنے اہم منصوبے ہیں جس سے پاکستان
علاقے میں بھی اور دنیا میں بھی ایک بڑا مقام حاصل کرنے جا رہا ہے، اس پر حملے کیے گئے ہیں، اور یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ فوج سے ریٹائر نہیں ہے۔ صاحب میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں، ہڈن ہیں، فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، جعلی ناموں سے، آپ کے نام سے بھی چل رہے ہیں، میرے نام سے بھی جعلی نام سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، وہ میرے نام سے چل رہا ہے جعلی، 1.5-2 لاکھ بندہ ادھر، وہ کہتے ہیں اتنے بندے جعلی کہتے ہیں، اور بے پناہ چل رہے ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب کے نام سے بھی چل رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے جعلی فیک اکاؤنٹس چل رہے ہیں، اور ان پہ آئے روز بالکل قابل اعتراض مواد جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بھی بتاتے رہتے ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی بتا چکے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک تو یہ کیٹیگری ہے، دوسری کیٹیگری ہے جو نظر آ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جن کے چہرے ہیں، جن کے اوریجنل اکاؤنٹس ہیں۔ اگر جو اوریجنل اکاؤنٹس ہیں اور جو لوگ بھی موجود ہیں، اگر وہ عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف تو قانون موجود ہے، سائبر کرائم موجود ہے، اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا؟ نہیں، ایک تو یہ جعلی اکاؤنٹس، دوسرا غلیظ پراپیگنڈا اداروں کے خلاف، تیسرا ہماری اقدار جو ہے اسلامی اور پاکستانی، ان کے اوپر جو حملے کرتے ہیں، اور جو غیر ملکی ایجنٹس اور گماشتے ہیں وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں، ان پر تو پابندی لگانی چاہیے، لیکن اس کو مطلب ہے میڈیم جو ہے اس پر پابندی میرا نہیں خیال۔ اور قاضی امین بہت اچھے سلجھے ہوئے جج ہے، آئی نو ہم، کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں سگے وہ میرے ساتھ کافی سال شو کرتے رہے، سعید قاضی ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، جسٹس مشیر عالم صاحب بھی جو سینئر موسٹ جج ہیں اس وقت، اور سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر چیف جسٹس، تو اس لیے ایک بریک لیتے ہیں جناب۔ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ چائنا کے خلاف امریکہ کا پلان آج سے 3 سال پہلے معرض وجود میں آ چکا تھا، اور چین کو 2 مرحلوں میں چین کو ختم کرنا تھا، چین کو توڑنا تھا، چین کو کمزور کرنا تھا، اور چین پہ حملہ کرنا تھا۔ یہ باقاعدہ طور پہ چیف اسٹریٹجسٹ ہیں، وائٹ ہاؤس میں کام کرتے رہے ہیں، ان کی گفتگو منظر عام پہ آئی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس میں پلان موجود ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، 3 سال پہلے کا ہے، اور اسی طریقے سے اکارڈنگلی آگے بڑھ رہا ہے امریکہ۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات کا انکشاف کیا ہے کہ مسٹر بینن ان کا نام ہے، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور انکشاف یہ کیا ہے کہ جناب چین کو 2 مرحلوں پہ کمزور کرنے کا اور چین پہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ وائٹ ہاؤس میں موجود ہے، اور ایک باقاعدہ طور پہ اس کے لیے وار کونسل، جنگی کونسل بنائی ہوئی ہے، ٹرمپ نے بنائی ہے، اور اس کے 4 کریکٹر ہیں، اور ان کے ذمہ یہ کام سونپا گیا ہے۔ اس میں قومی سلامتی کے مشیر، اس میں FBI کے سربراہ کرسٹوفر رے، اور وزیر خارجہ مسٹر پومپیو، اور اٹارنی جنرل مسٹر ولیم بار، یہ شامل ہیں، اور ان کے ذمے یہ کام دیا گیا تھا۔ 3 سال پہلے یہ منصوبہ بنا تھا، اور امریکہ اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس منصوبے پر کاربند ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ The president's kind of war council has laid out the 4 horsemen of the apocalypse against the Chinese Communist Party: the National Security Advisor, head of the FBI, the Secretary of State, and then obviously Attorney General Barr in that magnificent speech. Those 4 individuals laid out an integrated and coherent war plan to confront the Chinese Communist Party on technological and information war and economic war, and then with our allies start to open up the South China Sea and support our allies in India on the border of Chinese-occupied Tibet. You're seeing an integrated war plan put together to take down confront first and then take down the Chinese Communist Party, to call their bluff. یہ فرما رہے تھے جناب، جس جو مربوط منصوبہ ہے اس کے تحت ایک طرف چینی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کو ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور معیشت کی جنگ چھیڑنا ہے اس کے خلاف، اور اس کے بعد اتحادیوں کے ساتھ مل کے، جیسا کہ ہم نظر آ رہا ہے انڈیا کو اس وقت ابھارا جا رہا ہے، اور انڈیا اس وقت بہت آپس سے باہر ہوا ہوا ہے مار کھانے کے باوجود، اتحادیوں کے ساتھ مل کر ساؤتھ چائنا کے سمندر کو چینی مداخلت سے
آزاد کرانے کی مہم شروع کی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت بھارت میں موجود چین مخالف گروپوں کو تبت کی سرحد پر متحرک کرنا اور انہیں سپورٹ کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ایک منظم جنگی منصوبہ ہے جس میں پہلے تصادم اور پھر کمیونسٹ پارٹی کو توڑنے کی بیک وقت کوشش کی جائے گی تاکہ ان کی چال کو الٹا جا سکے۔ یہ ایک مربوط قسم کا منصوبہ آیا جناب منظر عام پہ۔ چودھری صاحب ایک اور بات کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ پھر اب امریکہ کے وزیر دفاع انہوں نے جناب ایک انڈیا اور امریکہ کی بحری مشقیں ہوئی ہیں اکٹھی، اس سے ایک خطاب کیا ہے، ورچوئل ایڈریس ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہیوسٹن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہندوستان ٹائمز کی یہ خبر ہے اور امریکی وزیر دفاع انہوں نے کہا کہ میں بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہمارے دفاعی تعاون کی بات کرنا چاہوں گا جو 21ویں صدی کے تمام اہم دفاعی تعلقات میں سے اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کہہ رہے ہیں گزشتہ نومبر میں ہم نے پہلی بار مشترکہ فوجی مشقیں کی اور جیسا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو امریکی جنگی بیڑا بحر ہند میں بھارتی بحریہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں میں مصروف ہے۔ یہ مشقیں ایک فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کے لیے ہمارے مشترکہ عزم اور مضبوط تر بحری تعاون کا اظہار ہے۔ تو جناب چوہدری صاحب یہ امریکی وزیر دفاع بھی آگے میدان میں، تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ چائنا نے بر وقت کارروائی کیوں کی اور انڈیا کے علاقے جو ہیں جو کلیم ہے چائنا کے یہ اس کے ہیں اور اہم ترین اسٹریٹجک پوسٹوں پہ قبضہ کیوں کیا اور بھارتی فوجیوں کی دھلائی کیوں کی۔ یہ تو 3 سال پہلے کا ایک پلان منظر عام پہ آ گیا امریکہ کا۔ وہ جتنے مرضی پلان بناتے پھریں، نہ امریکن مرنے کو تیار ہیں، نہ ہندو جو ہے وہ کسی اس قابل ہیں، ان کی فوج کا جو حشر ہوا ہے۔ اور آج جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے ہٹنے کو بھی ان کے عزم نہیں رہ گیا، وہ موسم کی شدت۔ اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ لداخ لیہ میں سکم اور تبت کے مقابلے میں چائنا کے سامنے یہ امریکن اور امریکی فوجیوں کو اور امریکی جاسوسوں کو وہاں اڈے دیں گے اور لا محالہ گلگت اور گوادر میں پاکستان کے اندر عوامی جمہوریہ چین کو ملٹری پریزنس کرے گی، کیونکہ یہ اس خطے میں اب ہندوستان جو ہے وہ جنگ کو لے کے آ رہا ہے اور امریکہ چونکہ دنیا میں زوال پذیر ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ آپ نے یہی دیکھ لیا ہے یہ جو کرونا کا ایشو ہے جی ہاں، کہ چین نے اس سے کس طرح نپٹا ہے اور امریکہ 1,40,000 سے زیادہ بندہ مر گیا ہے اور کتنے لاکھ ابھی تک وہ روز، اور پاکستان میں الحمدللہ 2,15,000 بندہ صحت یاب ہو گیا ہے اور اس وقت صرف 50,000 بندہ ہسپتال میں۔ ایک اور چیز جو ہے اس کا کریڈٹ ضرور دینا پڑے۔ کولڈ وار جو ہے جی؟ جسے سرد جنگ کہتے ہیں نا چائنا اور امریکہ اس کا وہ اب آغاز کر سرد چکا جنگ ہے۔ کے ملٹ وار سمجھیں۔ جی ہاں، اب یہ امریکی شہر ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ 72 گھنٹے میں بند کرنے کا حکم دیا ہے جناب۔ جی۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ سٹوری ہے۔ ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ کی بندش ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں موجود چینی سفارتکاروں، صحافیوں، دانشوروں اور دیگر پر پابندیاں لگانے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ ان پابندیوں میں سفارتکاروں کے لیے سرد جنگ دور جیسے سفری ضابطے، چین کے سرکاری خبر رساں اداروں کے لیے بطور سفارتی باڈی رجسٹریشن شامل ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ چینی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے ارکان اور ان کے خاندان کے امریکہ سفر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے، جس سے تقریباً 27 کروڑ افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ باقی جناب مزید خبریں ہیں اس سلسلے میں، وہ کل انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔